ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے بارے میں ہے۔ محترم جناب مفتی شاہ نواز دامت برکاتہم العالیہ نے اس بارے میں استفسار کیا تھا، تو جواب پیش خدمت ہے اس ویڈیو کے ذریعے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ عبارت ہے قرآن کریم کی اس آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم پر اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ چونکہ ہم اور آپ جس شخص سے بیعت کرتے ہیں ان پر ہم گمان غالب رکھتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، تو یہ بیعت کرنا یہ اس بات کی اطلاع ہے کہ وہ ہم پر اولی الامر ہے، اور اولی الامر کی اتباع کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہوا ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی چیز کی اتباع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ محبت، ادب لازم اور ملزوم ہے۔ پھر دوسرا اطیعوا الرسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع، اور اللہ کی اتباع اور محبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحیحین میں روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں پر کبوتر ہو، بالکل فنا کی حالت میں۔ اور صحیحین میں ہی روایت ہے، ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہاں آپ کے ہاں ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے اور باہر الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کیفیت یہاں ہوتی ہے وہ باہر ہو تو آپ ملائکہ کے ساتھ تم مصافحہ کرو گے۔ اسی طرح اللہ کی محبت وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، اور یہ جو عبارتیں ہیں یہ اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، وظائف پڑھتے ہیں، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، درس تدریس کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، مختلف قسم کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کا آخری جو انسان کا وہ جو ہوتا ہے خواہش، وہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کے رضا کے نتیجے میں اللہ ہماری آخرت کو مفید بنائے اور ہمیں وہ نعمتیں دے دے جن کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اس آگ سے ہمیں بچائے جس آگ سے ہمیں ڈرایا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے یہ عبارت اس آیت سے ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات دریافت کرنا ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔